دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سوال ہے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھا جائے تو صدقہ کون کرے گا، خواب دیکھنے والا یا جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا؟ یاد رکھیں کہ خواب دین اسلام اس حوالے سے جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کسی بھی عمل کے، کسی بھی مسئلے کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں رہنمائی فرما دے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے روٹین کے روزمرہ کے کام ہیں، وہ دن کے کاموں کی مصروفیت رات کو اس کو خواب کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ اور تیسرا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر خواب دیکھنے والے کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک خواب ایک نمازی آدمی دیکھے تو اس کی تعبیر اور ہوگی، ایک بے نمازی آدمی دیکھے گا تو اس کی تعبیر اور ہوگی، دونوں کی تعبیر یکساں نہیں ہو سکتی۔ خواب کی تعبیر ہمیشہ خواب دیکھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ خود کتنا شریعت کا پابند ہے۔ یہ بات بنیادی مسئلہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج کل دیکھنے میں آیا کہ ایک خواب ہے، اگر کسی نے چھپکلی دیکھی تو ساری قوم ہی کو اسی کے ایک ہی تعبیر بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمیشہ تعبیر خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کی اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ برا خواب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو میں نے خواب کسی کے بارے میں دیکھا ہے اور اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو صدقہ کون دے گا؟ خواب دیکھنے والا دے گا یا جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے وہ دے گا؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے۔ جو دین اسلام جس بارے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خواب آپ نے دیکھا، برا دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعبیر غلط ہے، بری تعبیر ہے، خطرناک تعبیر ہے، تو اس کا اثر زائل کریں۔ اثر کیسے زائل ہوگا؟ اس خواب کو ذہن میں رکھ کے اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں اور دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواب جو اس نے دیکھا، ساری رات شیطان نے جتنی محنت کی اس کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں شریعت حکم دے رہی ہے خواب دیکھنے والے کو، یہ نہیں شریعت کہہ رہی کہ جس کے بارے میں دیکھا وہ اثر زائل کر، نہیں، خواب کا اثر وہ زائل کرے گا جس نے خواب دیکھا۔ دوسری بات، جو صدقہ دیا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ بات، صدقہ اس نیت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ خواب کا اثر تو خواب تھتکارنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد زائل ہو گیا۔ صدقہ اس لحاظ سے دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان موجود ہے کہ صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ ہم اس لیے صدقہ دیتے ہیں کہ تاکہ اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی ناراضگی کے طور پر کوئی تکلیف آنے والی ہے تو اس صدقے کی برکت سے اللہ اس تکلیف کو ٹال دے، اس مصیبت سے بچا لے۔ تو یہ صدقہ بھی وہ شخص دے گا جو خواب دیکھ رہا ہے، نہ کہ وہ دے گا کہ جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، صدقہ آپ اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے کسی بھی عزیز رشتہ دار، کسی بھی دوست، کسی بھی پیارے کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس کی اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دے، پریشانیاں اس کی دور کر دے۔ میں یہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں، کیونکہ صدقہ تو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں کہ خواب میں دیکھوں کسی کے بارے میں اور پھر اس کو فون کر کے کہوں کہ تیرے بارے میں نے برا خواب دیکھا ہے، اب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ طریقہ کار شریعت کے منافی ہے۔ میں نے دیکھا تو صدقہ بھی میں ہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔